الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم. صدق الله العظيم. میرے محترم سامعین قدر، آج میں آپ کے سامنے اسلامی تاریخ کے حوالے سے اس طرح کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر عام اور خاص مسلمان تک اس چیز کے بارے میں آگاہی ہو جائے اور اسے یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے قرآن مجید کے اندر، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور اسلامی تاریخ کے اندر اور مفسروں نے، مؤرخوں نے دین کے بارے میں کیا کیا معلومات ہمیں دی اور دنیا کے اندر کس طرح کے رونما واقعات ہوئے اور ہر اس چیز کو پہلے درجے پر، اول درجے میں کن صحابہ سے، کن لوگوں سے یہ رونما صدور ہوا. سب سے پہلے تو سامعین قدر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل جو ہے وہ قابیل نے حابیل کا کیا. اسی طریقے سے غزوہ بدر کے سب سے پہلے شہید جو تھے وہ حضرت مسعود بن صالح رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اسی طریقے سے مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. اسی طریقے سے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسلام قبول کیا اور اسی طریقے سے عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. اسی طریقے سے غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اول درجے پر. اور سب سے پہلے مؤذن جو رسول تھے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور مسلمان نو کی طرف سے سب سے پہلا تیر جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پھینکا. اور اسی طریقے سے سب سے پہلی انصاری مسلمان خاتون حضرت قبصہ بنت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ تھی. سب سے پہلے نماز پڑھنے والی صحابیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. تاریخ اسلام کے اندر سب سے پہلے جو گول شکل کے جو دراہیم ہوتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائے تھے. یہ سارے کارنامے مسلمانوں نے پہلے غیر مسلموں کو دیا، غیر مسلموں نے مسلمانوں کی نقلیں اتاری. اور اسی طریقے سے تاریخ جہاد کے اندر سب سے پہلا جو قتل تھا حضرت واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا.
سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیہ بنت صفیہ بنت حارث کے مسلمان ہونے کے لیے دعا کی تھی، اور اسی طریقے سے گھر میں مسجد بنا کر سب سے پہلے نماز پڑھنے والے جو مرد تھے وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور امت محمدیہ کے اندر جو سب سے پہلے جنت کے اندر جو داخل ہوں گے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے سب سے پہلا جو مدرسہ قرات تھا وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں قائم کیا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے چین میں جو سب سے پہلی جو مسجد ہے حضرت مالک وحید رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوائی تھی۔ مصر میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوائی، اور اسی طریقے سے صحابیات میں جو ہے سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو تابوت نبوی پر اٹھائے جانے کا شرف حاصل ہوا۔ اور اسی طریقے سے اسلام کے سب سے پہلے نابینا صحابی اور مؤذن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور اسی طریقے سے اسلام کی سب سے پہلی خون ریزی جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں عمل میں آئی۔ اسی طریقے سے ایک ہی قبر میں دفن کیے جانے کا جو معاملہ تھا وہ حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ جحش رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو یہ سارے واقعات اور اسلام کی تاریخ کی نظر میں یہ سارے واقعات تھے، اور اسلام قبول کرنے والوں میں جو سب سے پہلے جو راوی تھے وہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہ اسلام قبول کرنے والوں میں جو سب سے پہلے جو رومی جو تھے وہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور اسی طریقے سے سب سے پہلی جو حدیث ہے، سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ ازواج مطہرات کے اندر جو ہے وہ حضرت جنہیں ہم امہات المؤمنین کہہ سکتے ہیں، ہماری مائیں ہیں، دنیا کی سب سے مقدس ہستی عورتوں میں جو ہے وہ پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں۔ تو ازواج مطہرات میں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے نا سب سے پہلی حدیث جو ہے سنی، زملونی زملونی، اور اسی طریقے سے سب سے پہلی جو نعت ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی۔ جو سب سے پہلا جو جھنڈا ہجرت مدینہ کے وقت وہ حضرت بریدہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پگڑی سے بنائی گئی تھی۔ اسی طریقے سے دین کے راستے میں سب سے پہلی جو تلوار ہے وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی تھی۔ اور مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے جو پہلے صحابی تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے جو حضرت سہیل بن بیضاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ جو ہے وہ پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں پڑھائی۔ اور اسی طریقے سے جب اسلام کے قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے غزوہ موتا کے اندر جو ہے نا وہ شرکت کی، اور فتح مکہ کے بعد سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ اور سب سے پہلے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑوں پر زکوٰۃ عائد کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
سب سے پہلے حضرت برا بنت معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھی. اور اسی طریقے سے دین قبول کرنے والوں میں پہلے جو عجمی صحابی تھے وہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اسی طریقے سے سب سے پہلے جو حافظ قرآن جو تھے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی جانے والی جو پہلی جنگ تھی جنگ یرموک ہے. اور اسی طریقے سے اسلام میں لڑی جانے والی جو پہلی جنگ ہے وہ مشہور جنگ ہے، وہ جنگ بدر ہے. اسی طریقے سے جنت البقیع میں دفن ہونے والے جو پہلے صحابی تھے وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور اسلام کی تاریخ میں دیکھا جائے تو خانہ کعبہ میں سب سے پہلی بار جو نماز پڑھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد پڑھی گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلے جو انصاری صحابی تھے وہ حضرت بن زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جن کو اسلام قبول کرنے پر ان کی والدہ نے ان کو گھر سے نکال دیا. اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خفیہ دین کی تبلیغ کا جو ہے نا وہ حکم دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلانیہ تبلیغ دین کا حکم دیا. اور اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے جو پہلے جو امام تھے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھیک پایا. اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے جو پہلے امیر البحر کا نام جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور ان حالات کے پیش نظر تھوڑی سی اور تاریخ کے اوپر انسان نگاہ دوڑائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بنو امیہ کے پہلے جو خلیفہ تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اسی طریقے سے روئے زمین کے اوپر جو سب سے پہلا جو پتھر ہے وہ حجر اسود کا ہے، مبارک جو پتھر ہے جس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. اور اسی طریقے سے سب سے پہلے جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال قائم کیا جہاں سے وظائف وغیرہ ملتے ہیں. اور اسی طریقے سے سب سے پہلے جو پولیس کا جو محکمہ ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا. اسی طریقے سے اسلام میں سب سے پہلی جو تعمیر ہونے والی جو مسجد ہے اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے. اور اسی طریقے سے فجر کی جو نماز ہے وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے پڑھی. اور اسی طریقے سے ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے پڑھی. اور عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی. مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے پڑھی. عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے پڑھی. اور اسی طریقے سے سب سے پہلے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور اسی طرح جب ہم تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالتے ہیں، مفسریں تفاسیریں پڑھتے ہیں مفسر حضرات کی، اور محدثین کے جب حالات معلوم کرتے ہیں، اور مورخ جو تاریخ دان ہوتے ہیں جو تاریخ کو لکھتے ہیں اور سیاحت کرتے ہیں، تو جب وہ لکھتے ہیں اور تفاسیر کے اندر جب ہمیں معلوم ہوتا ہے
تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب امت محمدیہ پر نماز فرض ہوئی تو سب سے پہلی جو جماعت تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کرائی. اور اسی طریقے سے زمین کا سب سے پہلے بننے والا جو حصہ وہ ہے جس پر خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہے. اور بیت اللہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا. اور زمین پر جو بننے والا جو سب سے پہلا جو گھر تھا وہ بیت اللہ تھا. اور انصار مکہ میں سب سے پہلے جو مسلمان ہونے کا جو شرط حاصل ہوا وہ حضرت قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا. اور اسی طریقے سے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو سب سے پہلے جو حکم جو دیا وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کوچ کرنے کا دیا. اور اسی طریقے سے یمن کی بستیوں میں جو سب سے پہلا جو لشکر داخل ہوا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تھا. اور اسی طریقے سے جو علم جو سب سے پہلے باندھا گیا جھنڈا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے باندھا گیا. اور اسی طریقے سے جب ہم پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کے اوپر آتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو گھوڑے کی جو سواری تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. اور سب سے پہلے جو مہمان نواز جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کے جو بال تھے وہ سفید ہوئے. اور اسی طریقے سے سب سے پہلے جو درجی تھے وہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اور سب سے پہلے کاتب جو ہے نا وہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اور اسی طریقے سے مختلف جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور سب سے پہلا جو اسلحہ جو تھا وہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام جو اسلحہ بنانے والے تھے جو ان کے کاریگر تھے معجد تھے وہ تھے. اسی طریقے سے سب سے پہلے تاریخ کو ضبط کرنے کا جو حکم دینے والے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اسی طریقے سے اسلام کے اندر سب سے پہلے جو چراغ جلانے والے ہیں وہ صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم تھوڑا سا اور اس کے بارے میں معلومات کریں تو سب سے پہلے چوکیداری کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کتا مقرر کیا تھا. اور سب سے پہلے جو فقیہ تھے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما تھے. دنیا میں سب سے پہلے غرق ہونے والی جو قوم ہے وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. اور سب سے پہلے قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اور محشر کے دن سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روزہ مبارک سے اٹھیں گے. پھر جنت البقیع والے پھر جنت المعلیٰ والے جس طرح کے احادیث کے اندر آتا ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں میں جو سب سے پہلے خلیفہ رسول کا جو لقب ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کلمے کی دعوت دی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو سب سے پہلے جو انکار کرنے والے، مخالفت کرنے والے، دشمنی پر آنے والے وہ ابو لہب تھا. اور دنیا میں سب سے پہلی جو عورت ہے وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. دنیا میں سب سے پہلے مستری کا جو کام ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سر انجام دیا کہ آپ نے بیت اللہ مبارک کو بنایا تھا. اور اسی طریقے سے سب سے پہلے آسمانی جو کتب ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، تورات جس کو ہم کہتے ہیں. اور سب سے پہلا جو صحیفہ تھا وہ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا. اور بیت اللہ کا طواف کرنے والے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ
کہ حلق میں سب سے پہلا رزق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں سب سے پہلی جو آواز ہے وہ پیارے نبی سید الانبیاء امام الانبیاء شافی میشر ساقی کوثر سید الانبیاء امام المتقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی، اور اس طریقے سے دنیا میں سب سے پہلے جو انسان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صورتوں کے ملانے کا حکم ملا۔ تو جس طرح صورتوں کو ملانے کا جو حکم ملا وہ اس ترتیب سے تھی کہ وہ ایک مصحف میں جو ہے نا وہ اس کو جمع کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور اسی طریقے سے اسلام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کے جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور قرآن مجید کا سب سے پہلا جو ترجمہ ہے غالباً جو ہے وہ 1743 عیسوی میں ہوا، اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی جو سب سے پہلی سورت ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے لیے قرآن کو جمع کرنے کے لیے کتنی محنت کی گئی، اور بخاری شریف کا جو سب سے پہلا جو ترجمہ ہے وہ وحید الزمان نے کیا۔ اور جب ہم تھوڑے سے اور اس چیز کو معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ مختصر سا اس طرح ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی تمام سچی عبادت گاہوں میں جو سب سے پہلی جو عبادت گاہ ہے وہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ خانہ کعبہ۔ اور اسی طریقے سے امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ نے نحو میں جو پہلی کتاب لکھی وہ بصرہ میں مدون کی تھی، اور خلیل بصری نے عربی زبان کی پہلی لغت کتاب العین بصرہ میں جو ہے نا ان کو تدوین کی، رونمائی پیش کی عوام کے سامنے۔ اور سب سے اول سب سے پہلے درجے پر جو جھوٹا دعویٰ نبوت کو جو کرنے والا تھا وہ مسلم کذاب تھا، اور سب سے پہلے امت محمدیہ کا جو اجماع کا جو ہوا، تو سب سے پہلے امت محمدیہ کا جو اجماع مسلمہ بن کذاب کے قتل پر ہوا تھا، اور قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں انسان سے حساب ہوگا۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد حرام ہے، اور اگر ہم تابعین کے اوپر آئے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدلل طریقے سے قانون کے اصول پر بحث کی، اس کے اہداف کے اوپر بحث کی، اور سب سے پہلے روزہ جو بغیر گرائے گرتا رہا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آج تک ان کی قبر پر عمارت نہیں بنائی جا سکی۔ اور اسی طریقے سے سب سے پہلا جو پہاڑ ہے جس سے میخ کا کام لیا گیا اور زمین کی حرکت روکی گئی، جبل ابی قیس ہے، جبل ابی قیس ہے۔ جبل من پہاڑ ہوتا ہے، اور خاندان عثمانیہ کے پہلے خلیفے کا نام سلطان سلیم خان ثانی ہے، اور یورپ میں جو سب سے پہلی جو اسلامی سلطنت کا جو بانی تھا وہ عبد الرحمن اول تھا، اور اسی طریقے سے بر صغیر کی جو سب سے پہلی مسجد باغ والی وہ احمد آباد جو بھارت کے اندر ہے۔ تو یہ سارے اسلام کی باتیں تھی، اسلامی معلومات کے حساب سے باتیں تھی، اسلامی تاریخ کے حساب سے باتیں تھی، جسے مختلف کتابوں کے مطالعے
اور محدثین کی احادیث کے اقوال کو جمع کیا، تاکہ یہ وہ تمام باتیں جس کو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اور پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہر ایک انسان جو ہے وہ محتاج ہے، اور محتاج بن کر ہی انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اور دین کی جو معلومات ہے وہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ دین ہمیں کس چیز کا حکم کرتا ہے، دین کن باتوں سے روکتا ہے، کن چیزوں سے پیارے اللہ رب العزت اور پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کر سکیں، فرما برداری کر سکیں۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہے کہ جو ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، اور مسلمان کم از کم اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی کوشش کرے دین کی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے لیے جد و جہد کرے، اور نماز کی پابندی کرے، اور صحابہ کی جو زندگی ہے ان کو پڑھے کہ انہوں نے دین کے لیے کیا قربانیاں پیش کی، اور دین کے لیے کتنے انہوں نے جتن کیے۔ اور آج جو ہے نا یہ تمام چیزیں ہم تاریخ کے اوراق کے اندر پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تفاسیر کے اندر پڑھتے ہیں، پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر پڑھتے ہیں، اور مختلف علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، تو انسان اس کو پڑھتا ہے۔ جب انسان دین کی چیزوں کو پڑھتا ہے تو دین کی طرف وہ راغب ہوتا ہے۔ جب انسان دین کے ماحول میں بیٹھتا ہے تو دینی باتیں اس کے دماغ میں، ذہن کے اندر گردشیں کرتی ہیں۔ جب انسان دنیا کے معاملات کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تو دنیا اس کے دل و دماغ کے اندر، ذہن کے اندر گردشیں کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت میرے کو، آپ کو، ہم سب کو، پوری دنیا کے تمام مسلمان عالم کو دینی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھی سی اچھی باتیں، مفید اور کارآمد باتیں آپ تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حق اور سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دوسرے مسلمانوں تک اس چیز کو پہنچائے کہ تاکہ ہمیں اپنی اسلامی معلومات، دینی جو تاریخ کے حساب سے اس کے بارے میں تھوڑی بہت انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔